جب میں کراچی سے فلائٹ پر آ رہا تھا، اتفاق سے جہاں میں بزنس کلاس بیٹھا تھا میری درمیانی سیٹ تھی بی، اے ادھر ہے اور سی ادھر ہے، ایک ونڈو سیٹ ہے اور ایک آئل ہے، آئل کہتے ہیں گلی والی کو، ونڈو کہتے ہیں کھڑکی والے کو، میں درمیان میں تھا۔ میں جو بیٹھا میں الحمدللہ باوردی بیٹھا تھا، اس طرح جیسے مولوی بیٹھتے ہیں، باوردی سمجھتے ہیں نا، تو میں نے ادھر والے کو کہا، میں نے کہا آپ نے آئل لے لی بہترین سیٹ، آپ نے ونڈو لے لی، میں تو درمیانی پھنس گیا۔ تو وہ دونوں ماشاءاللہ دنیا دار تھے، اور پتہ نہیں مولویوں سے شاید کچھ چھڑو تو مجھے لگا مولوی ہوتے ہی درمیان میں، میری ذات پہ بات ہوتی تو میں سہ جاتا، لیکن میرے کمیٹی پر بات تھی نا، علماء پہ تھی، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے ہاں کمپنی پہ بات تھی، میں نے کہا جی مولوی درمیان میں نہیں ہوتا، مولوی آگے کھلوندے ہیں، سارے پیچھے کھلوندے رہے۔ میں نے کہا اگر اس پہ آئیں گے تو اگلی سیٹ تو میری ہو جائے گی کہ مولوی آگے ہوتا ہے، اور مولوی سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولوی آگے ہو، بندے پیچھے ہوں، سارے زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بندہ مولوی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا اور آگے سویا ہوا ہو تو مولوی 4 تکبیرہ، نہیں سمجھے؟ یہ نا مولوی تو آگے ودے اس عشر کی ہے، 4 تکبیرہ نماز جنازہ، ہاں آگے ود گیا نا، جو آگے چلا ہے مولوی کی۔ کہتے بہت اچھا جواب دے رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنی کبھی انٹروڈکشن اور تعارف میں اپنے کالج یونیورسٹی کو پیش نہیں کیا، اگرچہ وہ تعلیمیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ دنیا کی ضرورت ہے، دین کی تعلیم دنیا میں کی ضرورت بھی ہے، آخرت کی ضرورت بھی ہے۔ میں نے کہا میں ایک مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی ہوں۔ اچھا گپ شپ لگی، کہتے 20 سال سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ وہ مسئلہ حل کر دیں۔ بزرگ تھے کافی ماشاءاللہ، ایجڈ تھے، میں نے کہا جی پوچھیے۔ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اپنی جگہ مسلم، مقام اپنی جگہ، مرتبہ رتبہ حیثیت و ویلیو اپنی جگہ، لیکن انہیں 8 کو 20 کرنے کا اختیار کس شریعت نے دیا تھا؟ میں نے کہا آپ نے بات فرما لی کہ جی ہاں۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی تسلی سے بات، میں نے کہا میری بھی سنیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے 8 پڑھی ہیں، لیکن اس دھرتی پر ایسی دنیا میں کوئی کتاب حدیث کی نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ وہ 8 رکعت تراویح ہے، اور میں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے وہ 8 رکعت تہجد ہے۔ اب تو ان کی ٹیک لگ گئی، 8 پڑھی ہے، میں نے کہا پڑھی ہے لیکن تہجد ہے۔ تہجد اور تراویح میں فرق ہے، تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور حضور کی 8 والی تہجد 4 کر کے پڑھی جاتی تھی، صحیح بخاری میں ہے۔ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں 4 حضور پڑھتے، اس کی لمبائی اور اس کی خوبصورتی مجھ سے نہ پوچھ۔ ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر 4 پڑھتے، اس کی لمبائی اور حسن مجھ سے نہ پوچھ۔ ثم یصلی 3 پھر 3 وتر پڑھتے۔ میں نے کہا یاد رکھنا تراویح 2 ہے، یہ 4 والی ہے۔ اچھا، میں نے کہا نمبر 1۔ نمبر 2 تراویح با جماعت ہے، یہ اکیلے پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 3 تراویح مسجد میں ہے، یہ گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 4 تراویح فی اول اللیل ہے، یہ فی آخر اللیل پڑھی جاتی ہے، رات کے آخری حصے میں، بڑا فرق ہے۔ اور تراویح میں تو پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تو چند خوبصورت آیات پڑھی جاتی تھی۔ اس نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ پھر 20 والا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کیا بڑھایا؟ میں نے کہا تھوڑا سمجھیے، آپ کو جو اشکال ہے وہ کھل کے پیش کیجیے تاکہ میں جواب دوں۔ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے 20 بھی پڑھ لی ہوں گی، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اتنا پڑھیں فلاں کر۔ تھوڑی سی میں سمجھ گیا کہ بھائی کو معلومات مضبوط نہیں ہے، میں نے کہا بات پوری کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بات کرتے ہوئے مجھے کہا کہ مولانا بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اسی لیے اس پر مسلسل پڑھنے کا مسئلہ اختیار نہیں کر رہا تراویح پر کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو حضرت عمر نے مسلسل کیوں شروع کی تھی؟ اور واقعی یہ حدیث ہے، رسالت مآب نے 1 دن پڑھائی ہے، پھر وقفہ کر کے پھر دوسرے پھر تیسرے چوتھے دن نہیں پڑھائے، اور فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن میں تمہیں چوتھی رات تراویح پڑھانے نہیں آیا، خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں خشیت ان یفترض علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اللہ وحی اتارے گا تم پہ فرض ہو جائے گی۔ کہتے بالکل مولانا یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر نے کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی اب سننا، یہی دلیل حضرت عمر کو صحابہ نے پیش کی تھی کہ امیر المؤمنین آپ کہہ رہے ہیں جو حضور پاک نے اصل رکعتیں 20 ہیں، حضرت عمر نے 8-20 چکر نہیں ہے، وہ 20 ہی ہے، وہ گھر کی عبادت حضرت عمر مسجد تک لائے ہیں۔ 8 والی تہجد ہے، 20 والا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا جو حضرت عمر مسجد لائے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو گھر پڑھنے کی اجازت تھی، آپ با جماعت کا پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اس کو مضبوطی میں فرض کرنے کے درجے تک نہیں جا رہا کہ اللہ کہیں فرض نہ کر دے، اس لیے جاؤ گھروں میں پڑھو، امیر المومنین آپ مسجد کیوں لا رہے ہیں؟ تو کہاں پھر میں نے کہا حضرت عمر نے صحابہ کو جواب دیا تھا کہ یہی حدیث تو مسجد لانے کے لیے میری دلیل ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ جو حضور پاک نے فرمایا تھا وہ لفظ کیا ہے؟ کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی اللہ تم پر فرض کر دے گا۔
حضرت عمر نے کہا کہ اب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب وہی آ سکتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب ختم نبوت ہے نا، رسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا. تو حضرت عمر نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے تو ہمیں اشارہ دیا کہ جب تک نزول وحی جاری ہے، جب تک یہاں پر وہی اتر رہی ہے، گھر میں پڑھو کہیں فرض نہ ہو جائے. اشارہ دیا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، ان النبوت والوحی قد انتقا، نبوت اس وقت کے بعد وحی کو ختم کر دے گی، وحی اترنا بند ہو جائے گی، پھر ہم مسجد پڑھیں، فرض نہیں ہو سکتا. یہی تو حضرت عمر کی دلیل تھی کہ خشیتوں کا لفظ میری دلیل ہے کہ اس وقت یہ خدشہ تھا کہ وہی اترے گی، اب تا قیامت وہی نہیں اتر سکتی، وہی مکمل ہو گئی. اب مسجد آئے تو صحابہ کرام اشش کر اٹھے تھے کہ امیر المؤمنین جہاں تیرا دماغ پہنچا وہاں عام بندے کی سوچ نہیں پہنچ سکی. یقین مانے اس بندے کی آنکھوں سے میں نے آنسو دیکھے، مجھے کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 20 سال کا جو اعتراض میرے دل میں کھٹک رہا تھا آپ نے حل کر دیا. یہ تب ہوتا ہے جس وقت بندہ سوال کرنے میں سنجیدہ ہو، ضدی نہ ہو، معاند نہ ہو، تو پھر بندے کا سوال حل ہو جائے.